पीछे ऐसे उसने चिमटा किया था, फिर उसने मेरे सर पे चिमटा मारा, फा दे दिया। मेरे मियाँ नशा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनके घर वाले भी नहीं कुछ कहते। मां दा दिल जेड़ा ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਦੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ। کہ اللہ نے عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اس کو تم سیدھا نہ کرنا، اگر سیدھا کرنے لگو گے اس کو توڑ دو گے۔ ایک ایسی داستان بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جو عورت اپنے خامند کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہے۔ اجازت کیسے مانگی؟ آرام سے، غصے سے؟ بس مانگی اجازت، دونوں طرح 80% جو ہے وہ خواتین کا آتا ہے، 20% جو ہے وہ ڈائیورس جو ہے وہ میل حضرات دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو پنجاب اسپیشل رپورٹ کے ساتھ آپ کا میزبان اختر رسول جنجوہ حاضر خدمت ہے۔ النکاح شطر الایمان، نکاح ایمان کا حصہ ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد دو رشتے یکجان ہو جاتے ہیں، دو خاندان ایک ہو جاتے ہیں اور ان خاندانوں کا ملاپ آئندہ کی نسل کے لیے امید کی کرن لے کے آتا ہے۔ شیخوپورہ میں طلاق کی شرح روزانہ تقریباً 1 بن رہی ہے اور 1 مہینے میں 30 طلاقوں کا کیس جو ہے وہ دائر ہو رہے ہیں میونسپل کارپوریشن شیخوپورہ میں۔ ان کیس کی شرح جس حد تک بڑھ رہی ہے اس کے بارے میں جانچیں گے، اور ثالثی کونسل نے کیا کردار ادا کیا اور ثالثی کونسل جو ہے وہ کس حد تک موٹیویٹ کر رہی ہے، اس بارے میں ہمارے ساتھ احسن عنایت سندھو صاحب میونسپل آفیسر شیخوپورہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آئیے اس بارے میں ان سے پوچھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ نے ابھی کہا اور آپ نے دیکھا بھی ہے، تو یہ تقریباً 30 کے قریب نئی ڈائیورسز جو ہیں وہ ہمارے پاس آتی ہیں، تو اس پہ ہم موٹیویٹ کرتے ہیں دونوں سائڈز کو کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے۔ اس کی شرح یا ریشو بہت کم ہوتی ہے، آپ اس میں سمجھ لیں عدم برداشت کی کمی ہے، زیادہ جلدی شادی کا رجحان ہے، سوشل میڈیا کا بھی بڑا عمل دخل ہے، آپ اس کو یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ مرد جو طلاق دیتا ہے وہ زیادہ ہے، یہ کوئی ڈگری کے کیسز آپ کے پاس زیادہ آ رہے ہیں؟ 80% جو ہے وہ خواتین کا آتا ہے، 20% جو ہے وہ ڈائیورس جو ہے وہ میل حضرات دیتے ہیں، تو یہ شرح زیادہ جو ہے وہ ہے فیمیل کی طرف۔ بطور ثالثی کونسل آپ اپنی ذمہ داری یہاں سر انجام دے رہے ہیں، ہم طلاق کی ریشو کو کب تک جو بہتر انداز سے کم کر پائیں گے، اور اس کی وجوہات کون کون سی ہیں کہ ہم ان کو ایک تو ختم کر پائیں، اور دوسرا طلاق جو ہے اس کو النکاح من سنتی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، ہم اس کو بہتر انداز سے معاشرے میں فعال بنا سکیں؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے دین میں ہمارا دین جو ہے وہ ایک مکمل ہے اور اس میں ہر چیز بڑی کلیئر ہے۔ تو میرے خیال میں 2-3 وجوہات جو ہیں اس میں یہ ہے کہ والدین کا کردار، میری نظر میں والدین کا کردار بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں، وہ چیک کریں کہ کس طرح یہ ان کا آپس میں بچے اور بچی کا جو ہے یہ مینٹلی اور ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے ان کا ضرور میچ ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ اس کی مار پٹائی بہت زیادہ تھی، مارتا تھا، ظلم کرتا تھا اور خرچہ نہیں دیتا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی بھی حق کو پورا نہیں کرتا تھا۔ کمپرومائز کرنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکتی۔ ایک ایسی داستان کہ آج ہم آپ تک اس سیشن میں پہنچا رہے ہیں، ایک ایسا بد نصیب لڑکا کہ جو اپنی بیوی کو ہی لوہے کے چمٹے کے ساتھ مارتا ہے اور لوہے کے چمٹے کو گرم کر کے اس کے جسم کو داغتا ہے۔ 6 بہنوں کی یہ بہن اور 1 بھائی، باپ سر پہ نہیں ہے، ماں بوڑھی ہے، ہاتھوں میں سوٹی لیے اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ اس حوالے سے جب ان کی ہم نے ماں سے بات کی تو ان کا یوں کہنا تھا، میں نے اسے بلایا، وہ کہتا میں نے رہنا، میں نے پھر اسے بلایا، اس نے میرا چمٹا لے کے آیا، پیچھے ایسے اس نے چمٹا کیا تھا، پھر اس نے میرے سر پہ چمٹا مارا، پھا دے دیا۔ وہ ایسے کر کے تو اپنی بہن کو بلانے لگا، پھر اس کی بہن نے مجھے چھڑایا۔ میں بہت کوشش کی کہ میں ادھر رہوں پر لیکن انہوں نے مجھے رکھا نہیں ہے۔ ਸਾਲ ਛਵਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਰਤ ਕੇ ਲੈਣ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਚਾੜੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਦੌਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਲਾਣ, ਇਹ وہ۔ طلاق کا لفظ ہی ایک منحوس لفظ ہے۔ اسلام کے معاشرے میں
طلاق کا لفظ جب آتا ہے تو خاندان کے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں. ایک ایسی بدنصیب لڑکی کی داستان آپ تک ہم پہنچاتے ہیں. آئیے اس کی زبانی سنتے ہیں. ماں باپ تو چاہتا ہے کہ اپنے گھر والی ہو جائیں بیٹیاں، لیکن جب آگے لے کے جاتے ہیں ان کو ذلیل اور رسوا کر کے ماں باپ کے گھر میں دوبارہ بھیج دیتے ہیں. وہ نشہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، عورتوں کے پاس جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دونوں ہی بچوں کو میرے مارنے کے لیے تیار ہو گیا. لیکن اس لیے میں نے فیصلہ لے لیا کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا. میرے بچے ہی میری پوری کائنات ہے. آج اس معاشرہ میں ایک ایسی داستان بھی ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جو عورت اپنے خاوند کو دوسری شادی کی اجازت دے رہی ہے، بڑے دل گردے کے ساتھ، بڑی خوش دلی کے ساتھ. آئیے ان سے پوچھتے ہیں. آپ نے ان سے کہا کہ انہوں نے آپ سے اجازت مانگی؟ مانگی اجازت انہوں نے آپ سے اجازت مانگی؟ ہاں جی، میں نے دی. اولاد کی وجہ سے شادی کر رہے ہیں ہم، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر. اجازت کیسے مانگی؟ آرام سے، غصے سے؟ بس مانگی اجازت دونوں طرح یعنی غصے سے بھی مانگی اور خوشی سے بھی مانگی. اور آپ نے خوشی سے کہا کہ غصے سے کہا؟ سے کہا. میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں، تو میرے میاں نشہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. ان کے گھر والے بھی نہیں کچھ کہتے. ان کے گھر والوں نے بھی کہا کہ اپنا سامان لے دو چلی جاؤ. میرا شوہر نہیں تھا ٹھیک، مجھے مارتا تھا، نشہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا. وہ کہتا تم ٹھیک نہیں ہو، تو میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. میری بیٹی نو بخار چڑھ جائے دوائی میں لیا کے دینی، سر پیر ہوئے دوائی میں لیا کے دینی. میرے جینا دئی کوئی بندہ نہیں دنیا دے. لوکاں دیا گلاں، لوکاں دا مشغول ہے، لوکاں دے ہاسے. مینوں پوچھ کے ویکھو، ماں دا دل جیڑا وہ پاڑ کے دو ہو جاندا بچی نو گھر وچ دکھ ہوے. میں نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے. لڑکا جو ہے نا وہ نشہ ہی نکل آیا ہے. سارا دن ساری رات باہر سڑکوں میں ڈگا رہتا ہے، نہ گھر آتا ہے، نہ بچوں کو خیال کرتا ہے، نہ بیوی کا خیال کرتا ہے. 4-6 ماہ میں اپنے گھر سے راشن دے کے ان کے بچوں کو کھلاتا رہا. پھر میں نے دیکھا ہے اس کو سورا بھی بولتا ہے کہ بھائی دیکھ لو لے جانے تو لے جاؤ، تو وہ تو گھر نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ طلاق جو اسلام میں ناپسندیدہ ہے، اور اس طلاق کی وجہ سے نہ صرف گھرانے اجڑتے ہیں بلکہ نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں. کہ اللہ نے عورت کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، اور اس کو تم سیدھا نہ کرنا. اگر سیدھا کرنے لگو گے اس کو توڑ دو گے، یعنی تم طلاق دے بیٹھو گے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کے جو اس کی ویلیوز ہیں، اس کی پریچنگ ہے، اس کا تھاٹ ہے، اس کے مطابق اپنے مزاج کو ٹھیک کریں. یقیناً اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور اللہ ہم سب کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ایک جستجو تھی آپ کو بتانے کے لیے، یہ درد بری داستان ان بچیوں کی، ان ماں باپ کی آپ کو سنانے کے لیے کہ خدا را آئیں اسلام کی طرف، آئیں اچھائی کی طرف، نشہ کو چھوڑیں، اس جہیز کی لعنت کو چھوڑیں اور فلاح کی طرف آئیں. معاشرے میں آپ بھی بہتر انداز سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور اگلے خاندان کی زندگیوں میں بھی بہتری لا سکتے ہیں. اس رپورٹ کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر رسول جنجوعہ کو اجازت دیجیے. اللہ نے زندگی دی، سانسوں نے سانسوں کے ساتھ وفا کی. تو ایک نئے پروگرام میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.